الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور اس خطاب کو سننے والے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی مرضی ہے جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ حالات کیوں آئے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ سب علماء کرام بیان کر چکے اور کئی ہفتوں سے آپ ان ساری باتوں کو سن رہے ہیں۔ دو جملوں میں اگر یہ بات عرض کی جائے تو یہ کہ انسانوں کو توبہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اپنے کیے کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کو معاف فرما کر اس مصیبت اور وبا کو دور فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع اختیار کیا جائے، گناہوں سے توبہ کی جائے اور عبادات کا مزاج اجتماعی طور پر پیدا کیا جائے۔ وبا آئی ہے اور اس وبا کے بہت سارے لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ کرونا وائرس نے ہمارے ملک کو بھی، ہمارے صوبے کو بھی، پھر ہمارے ضلع کو بھی اور اب ہمارے اپنے شہر کو بھی اس نے لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائیں اور جلد عافیت عطا فرمائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے کے طور پر نقل فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ ہر شفا، ہر علاج، ہر مصیبت کو دفع کرنا، ہر بلا کو ٹالنا، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، نہ میرے، نہ آپ کے، نہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا حکم اس کائنات کی تمام چیزوں پر چلتا ہے اور ساری چیزیں اللہ رب العزت کی پابند ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتی ہیں۔ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اگرچہ کہ اپنے پھیلاؤ اور انتشار کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس وقت اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی انشاءاللہ اس وقت یہ سارے معاملات عافیت سے، یہ ساری مشکلیں چین اور سکون سے بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ حوصلہ رکھیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمیشہ اس کا خیال رہے کہ اللہ رب العزت تمام چیزوں پر قادر ہیں، ہر چیز ان کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ اس بیماری کو شفا سے بدل دے اور سارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اس لیے رجوع اللہ رب العزت کی طرف اختیار کیجیے۔ ایسے مواقع پر جبکہ بیماریاں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوں، وباؤں کا لوگ شکار ہو رہے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وباؤں سے اور مصیبتوں سے بچنے کا ہنر سکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طاعون امواس کا معاملہ ہوا، طاعون پھیلا ہوا تھا اور آپ شام تشریف لے گئے، تب ابو عبیدہ نے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت یہاں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، مشورہ فرمایا اور یہ بات طے ہوئی کہ آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے، طاعون کی جگہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ حدیث شریف سنائی کہ اگر کہیں طاعون پھیل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم باہر ہو تو وہاں اندر داخل نہ ہو،
اور اگر اندر ہو تو باہر نکل کر نہ جاؤ۔ لاک ڈاؤن کوئی شریعت مخالف چیز نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا سکھایا ہوا اصول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی ہے، جس روشنی پر آج دنیا چل رہی ہے اور وباؤں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کو نبھانا ہماری دوہری ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری بھی ہے اور سماجی انسانی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر آپ کہیں ایسے علاقے میں ہیں جہاں وبا پھیل چکی ہے تو اس علاقے کو نہ چھوڑیے، اور اگر آپ اس علاقے سے باہر ہیں تو اس علاقے میں نہ جائیے۔ یہ جو ہمارے بعض نوجوانوں کی بے احتیاطی کا معاملہ ہے، انہیں چاہیے کہ احتیاط کریں۔ یہ اعتراف بھی ہونا چاہیے کہ بڑی حد تک مسلمان ان ساری چیزوں کی الحمدللہ پابندی کر رہے ہیں، اور جس قوت کے ساتھ مسلمانوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو روکنے کی کوشش کی ہے، یہ بھی مد نظر ہونا چاہیے۔ چند لوگوں کی بے احتیاطی ہے، یہ صحیح ہے، اور ان حضرات کو اپنی بے احتیاطی سے باز آ جانا چاہیے۔ بیماریاں اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن اللہ نے جس طرح سے بیماریوں کو نازل فرمایا ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت نے بیماریوں کا علاج بھی اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له شفاء۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کی شفا بھی اتاری ہے، اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ دنیا والے علاج تک پہنچ سکے ہوں یا نہ پہنچ پائے ہوں، یہ دوسری بات، لیکن اللہ رب العزت نے شفا اتاری ہے، علاج کرنا چاہیے۔ اس لیے اس موقع پر میں بہت ہی درد مندی کے ساتھ اور بہت محبت سے ان حضرات سے عرض کروں گا کہ جن کو ذرا بھی شبہ ہو، جنہوں نے کہیں سے سفر کیا ہو، کہیں سے لوٹ کر آئے ہوں، ان سبھی حضرات کو جن کو ذرا بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہو، ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنا چیک اپ کروائیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے شہر میں جن صاحب کا انتقال ہوا اور جن کے کورونا رپورٹ کے پازیٹیو آنے کی بات کہی گئی، وہ کافی دنوں سے بیمار تھے، لوگوں نے توجہ نہیں کی اور عام سی دوائیاں لیتے رہے، اور یہ چیز خطرے کا باعث بن گئی۔ آج پورے محلے کے لیے اور پورے علاقے کے لیے ایک تشویش کی بات ہے، خود ان کے خانوادے کے ساتھ تشویش کی بات ہے، اور ان کے اپنے پیاروں کے لیے بھی اس وقت خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس غم کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں کہ ان کا ایک عزیز ان سے بچھڑ گیا اور وہ اس وقت اس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ کسی اور کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے ہم بہت درد مندانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ سب اس کا خیال کریں۔ اگر ذرا بھی شبہ ہو تو ٹیسٹ کروا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ شریعت کی روشنی بھی ہے کہ آدمی احتیاط اختیار کرے۔ علاج اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اور مسلمان دو طرح سے علاج کرتے ہیں۔ ایک علاج تو وہ ہے جو دواؤں کے ذریعے ہوتا ہے، ایک علاج وہ ہے جو ظاہری اسباب کے ذریعے ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے ذریعے، دواؤں انجیکشنوں کے ذریعے، اور ایک علاج ہے توبہ انابت اور صدقہ خیرات کے ذریعے۔ حدیث شریف میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ اس لیے دونوں علاج اختیار کیجئے، احتیاط کیجئے، گناہوں سے بھی احتیاط کیجئے۔ بیماریوں سے جس درجہ آپ ڈر رہے ہیں اور احتیاط کر رہے ہیں، اتنا ہی گناہوں کی بیماریوں سے بھی ڈریے، توبہ کیجئے، اور اللہ رب العزت کے سامنے سر رکھ کر، آنسو بہا کر، دامن پھیلا کر، ہاتھ پسار کر اللہ رب العزت سے مانگیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات بھی کیجئے۔ سینکڑوں ایسے لوگ ہیں ہمارے شہر میں جو پاور لوم مزدور ہیں، اور جن کی مزدوری تھم چکی ہے،
جن کے پاس تنخواہ کا ایک پیسہ باقی نہیں بچا ہے، بہت خطرہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ کرونا وائرس سے بچ جائیں گے وہ بھوک سے بھی بچ پائیں گے یا نہیں، اس کا بھی بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ان سارے بھائیوں کا خیال رکھیں جو سفید پوش بھی ہیں، جو محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، کسی کے سامنے انہوں نے دست سوال دراز نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے دروازے راشن کے دو ہفتے کا انتظام کر دینا، ایک دن 2 دن کا انتظام کر دینا، اور ایسے لوگوں کے دروازے رزق کا پہنچا دینا آپ کے رزق میں، آپ کی نیکیوں میں، آپ کی خوشیوں میں، آپ کے مال میں اضافے کا سبب بنے گا۔ جو لوگ اس سلسلے میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوئیے اور کوشش کیجئے کہ آپ اپنے بھائیوں کی اس دکھ کی اور اس مصیبت کی گھڑی میں کام آ سکیں۔ اللہ نے اگر آپ کو مال و اسباب دیا ہے تو آپ اس راستے سے اپنے مریضوں کا علاج کیجئے، اپنا علاج کیجئے، بیماری کو اپنے دروازے سے دفع کیجئے، اپنے دروازے پہ اللہ رب العزت کا حصن، اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظتی دیوار اور قلعہ قائم کیجئے صدقے کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس حفاظتی دیوار کو بیماریاں پھلانگ نہیں سکیں گے۔ ایک طرف احتیاط بھی ہو، دوسری طرف صدقہ و خیرات بھی ہو۔ لوگوں کے کام آئیے۔ آپ جب تک لوگوں کے کام آتے رہیں گے، جب تک لوگوں کے مسائل حل کرتے رہیں گے، جب تک لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے، صحیح حدیث شریف کے مطابق آسمان والا آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ساری احتیاط، سارے علاج کے باوجود اگر خدا نخواستہ کسی کو بیماری لگ جائے تو سوشل ڈسٹنس رکھنا یہ ٹھیک ہے، سماجی فاصلہ برقرار رکھنا یہ درست بات ہے، اور بیماری کے پھیلاؤ اور انتشار کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی گھر اس کا شکار ہو جائے تو آپ ان کو اچھوت مت سمجھیے، ان کو سماج میں عزم معطل مت سمجھیے، انہیں کاٹ مت دیجیے، انہیں غصے کی نظر سے اور انہیں بری نظروں سے مت دیکھیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، وہ چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ بیماری آزاری یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، باوجود احتیاط کے اگر کوئی شکار ہو جاتا ہے یا اگر اس سے کوئی بے احتیاطی خدا نخواستہ ہوئی تھی، اس کے باوجود اگر وہ شکار ہو گیا تو اسے گڑھے میں مت ڈھکیل دیجیے۔ ویسا نہ کیجیے جیسا چند دنوں پہلے ہوا کہ باپ کی میت کو چھوڑ کے لوگ بھاگ گئے، کوئی کاندھا دینے والا اور ارتھی اٹھانے والا نہیں تھا۔ ایسا نہ کیجیے گا، یہ لوگ بھی انسان ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کسی کو ایسی کوئی مصیبت آئے تو کیا ہم دوسروں سے ایسے ہی سلوک کی امید رکھیں گے؟ اس لیے اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہمدردی کیجیے، علاج معالجے کی جو ہر ممکن تدبیر آپ سے ہو سکے ان کے لیے اختیار کیجیے، ان کے ساتھ مروت، ان کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری سے پیش آئیے۔ ان کی غلطی کی یہ سزا نہیں ہے کہ ان کی میت کو بھی قبرستان میں دفن ہونے سے روک دیا جائے، جیسا کہ گزشتہ دنوں بعض مقامات پر ممبئی وغیرہ میں ہوا۔ کئی دن تک میت کے تدفین کا مسئلہ معلق رہا، بلکہ ایک خاتون کو رات بھر اس کی نعش کو ریفریجریٹر میں رکھا گیا، اگلے دن اس کی تدفین ہو سکی۔ یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ انسانوں کا اور انسانیت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بیماری اور آزاری یہ من جانب اللہ ہوا کرتی ہے، جب بھی ہو جائے کسی کو خدا نخواستہ، آپ جتنی آپ کو اجازت ہے قانون سے، شریعت سے، آپ اتنا آگے بڑھ کر اپنا کام انجام دیجیے۔ نفع اور نقصان اللہ رب العزت کے قبضۂ قدرت میں ہے۔
اس موقع پہ یہ بات بھی عرض کرنی تھی کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اپنے اہل و عیال میں ہونا ایسے موقع پر جب کہ مجبوراً اچانک لاک ڈاؤن کیا گیا، جو جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کوششیں کی، اسباب اختیار کیے، لیکن کوئی سبیل نہیں بن پائی۔ کتنے لوگ وہ ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور پیروں میں چھالے ہیں، سینکڑوں میل چلے۔ کتنے لوگ وہ تھے جو اپنوں سے ملنے کی آرزو اور اپنوں سے ملنے کی خواہش میں سینکڑوں میل چل چکے اور اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکے، راستے میں دم توڑ گئے۔ ایسے حالات میں اللہ نے اگر آپ کو آپ کے اہل و عیال میں رکھا ہے، اپنوں میں رکھا ہے، تو اس کو غنیمت جانیے۔ اپنوں کے ساتھ رہیے، ان کا ساتھ دیجیے، ان کے ساتھ رہ کر ان کو محسوس کیجیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے۔ گھر میں اس طرح سے رہیے کہ گھر چین اور سکون کا نمونہ بن جائے۔ اگر آپ باپ ہیں تو یقین مانیے اولاد کے ڈرے اور سہمے دل کے اندر آپ اطمینان پیدا کر سکتے ہیں، آپ انہیں مایوسی سے بچا سکتے ہیں، آپ ان کے دل سے ڈر اور خوف کو نکال سکتے ہیں۔ اللہ نے ماں باپ کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ جرأت اور حوصلہ دکھائیں، وہ مطمئن رہیں، وہ اپنے آپ کو پرسکون بنا کر پیش کریں، تو ان کے پیچھے ان کے ماتحت پرسکون ہوتے ہیں۔ آپ خود گھر رہیے، اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر میں رکھیے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا وقت گزاریے۔ دینی تعلیم کے جو تربیت کے جو موقع اس موقع پر آپ کو حاصل ہیں، ان حالات میں آپ کو موقع حاصل ہیں، شاید اس سے بہتر موقع کبھی اور نہ مل سکے۔ کام کاج کے مسائل اس وقت آپ کے سر پہ سوار نہیں ہیں، اس وقت آفس جانے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کل وقت فارغ ہیں۔ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر وقت دیجیے۔ آپ بھائی ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کے لیے اچھا نمونہ بنیے۔ اپنے گھر کے اندر خیر اور عافیت کا ماحول بنائیے، تناؤ سے بچیے، ہر قسم کے تناؤ سے، ہر قسم کے اختلاف سے اور ہر قسم کی مایوسی سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسے حالات میں مایوس ہو کر انتہائی قدم اٹھا رہے ہیں، اور انتہائی کہنا چاہیے کہ فیصلے، آخری درجے کے فیصلے لینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے مایوس ہونے کے بعد اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان حالات میں کسی کو بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ جس نے یہ مشکل حالات اور آزمائش ہمارے سامنے رکھی ہے، وہی ان حالات کو ٹال بھی سکتا ہے۔ دنیا متعدد بار ایسے مسائل سے گزری ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، اس لیے حوصلہ مت ہاریے گا۔ اپنے گھر میں عزم اور حوصلے کے ساتھ رہیے گا۔ خصوصاً میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے قول اور جملے کے طور پر نقل فرمایا، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے اور کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان سارے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ میں اگر اپنے آپ کو بدل لوں، ہم سب اپنے آپ کو بدل لیں، سماج اور معاشرہ اپنے آپ کو بدل لے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان حالات کو بھی بدل دے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت، کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس قوم کے لوگ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا بھی تو ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم لوگ
فرما برداری سے، اطاعت سے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے زندگی گزارو، شکر گزاری کے ساتھ گزارو، ناشکری کفران نعمت سے بچو، تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو عذاب دینے سے کیا حاصل ہے؟ اس لیے اپنی زندگی بدلیں اور اس کا خیال رکھیں کہ میں بدل رہا ہوں، اپنے گھر کو بدل رہا ہوں، اپنے اہل و عیال کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی حالات کو بدل دیں گے، مایوس مت ہوئیے گا۔ ہر مرتبہ جب بھی حالات آئے ہیں، قوموں نے جب بھی اللہ سے مانگا، اللہ رب العزت نے قوموں کو دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایسی قوم بھی گزری کہ جس کے اوپر عذاب آنے لگا تھا اور اس قوم نے عذاب کو دیکھا، عذاب کے آثار کو دیکھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے رجوع اور انابت اختیار کر لی۔ اللہ نے اس قوم کو بھی معاف کر دیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن مجید میں پوری سورت اس واقعے سے متعلق نازل کر دی گئی اور سورت کا نام سورہ یونس رکھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور ان کی انابت کو قبول کیا اور ان کے رجوع کو قبول فرمایا۔ اپنے آس پاس پڑوس میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کا خاص طور سے خیال کیجیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا رہ جاتا ہے۔ یہ حالات بہت نازک ہیں۔ ان نازک حالات میں سب سے پہلے اپنے پڑوس سے شروع کیجیے۔ دیکھیے کہ آپ کے آس پاس میں کسی کو کیا ضرورت ہے اور کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے، اس کا بھی خیال کیجیے۔ ریلیف تقسیم ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مستحق نہیں ہیں مگر اپنے آپ کو مستحق ظاہر کر رہے ہیں۔ میں بہت درد مندانہ اور عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے غریبوں کا حق مت مارو، جو حقدار ہیں ان تک پہنچنے دو، اور جو لوگ تقسیم کر رہے ہیں ان سے بھی دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ تقسیم کر رہے ہوں اور اس نیت سے تقسیم کر رہے ہوں، علی اعلان تقسیم کر رہے ہیں اور اس نیت سے تقسیم کر رہے ہوں کہ میرے اس عمل سے دوسروں کو بھی حوصلہ ملے گا، تو آپ ضرور تقسیم کیجئے، علی اعلان تقسیم کیجئے، لوگوں کو دکھا کر تقسیم کیجئے۔ قرآن مجید نے اس سے منع نہیں کیا۔ قرآن مجید نے کہا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ تم اگر اپنے صدقات خیرات کو کھلم کھلا تقسیم کرو گے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر تم تب بھی بہتر ہے، اور اگر تم اس کو چھپا کر لوگوں کو دو، فقراء اور مساکین کو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اگر آپ دے رہے ہیں اس خیال سے کہ لوگوں کو بھی اس سے ایک مہمیز لگے گی اور لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سے ایک حوصلہ اور عزم پیدا ہوگا، تو ایسا آپ ضرور کیجئے۔ لیکن مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اس میں حقدار اور مستحق لوگوں کو دیتے ہوئے آپ ان کی تصویر مت لیجئے۔ حالات آج ہیں، کل انشاءاللہ نہیں رہیں گے، مگر یہ تصویریں اخباروں کی زینت ہو جاتی ہیں، سوشل میڈیا کی زینت ہو جاتی ہیں، اور ایک سفید پوش آدمی کے لیے زندگی بھر کا زہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ تقسیم کیجئے مگر کسی مجبور کی تصویر نہ بنائیے گا۔ اگر آپ کو ریکارڈ کے لیے، اگر آپ کو لوگوں کو ثبوت اور شواہد کے لیے ضرورت ہو، آپ ضرور تصویر بنائیے، ایسی تصویریں جن کے جواز کا علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ میں یہاں تصویر کے حلال و حرام ہونے کی بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کم سے کم ایسی تصویریں تو مت بنائیے جو کسی کے لیے ساری زندگی میں سہان روح بنی رہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریلیف تقسیم کرتے ہوئے ذرا ہاتھ ہلکا رکھ کر چلیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ یہ حالات کتنے دن چلیں گے، اس لیے لوگوں کو دھیرے دھیرے ہر گھر کا خیال رکھ کر ریلیف پہنچاتے رہیے، ان تک سامان پہنچاتے رہیے تاکہ چولہا کسی دن بجھنے نہ پائے۔ ایک ہی علاقے میں بہت زیادہ لوگوں پر خرچ کر دینا یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پورے علاقوں کی خبر رکھیے اور سبھی کو اتنا دیجیے کہ سب کے چولہے جلتے رہیں۔ مستحق کا خیال کیجیے، اور اس کے لیے بہتر ہوگا کہ ائمہ کرام اور دیگر ایسے حضرات سے تفتیش کر لی جائے جو محلے کی خبر رکھتے ہیں
محلے کے بڑوں سے، محلے کے ذمہ داروں سے رابطہ کرنا مناسب ہوگا، اور رابطے کے وہ طریقے اختیار کیجئے جن کی اجازت انتظامیہ کی طرف سے ہے۔ ریلیف تقسیم کرنے میں بھی آپ وہ سارے راستے اختیار کیجئے جن کی اجازت انتظامیہ کی طرف سے ہے۔ اس موقع پر یہ بات بھی مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ آپ اپنوں میں ہیں۔ یہ بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنوں سے ملنا چاہتے ہیں مگر سینکڑوں میل دور ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک ماں کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 800 کلومیٹر تک اس نے گاڑی چلائی صرف اس لیے کہ اپنے بچے کو اپنے گھر لا سکے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے گھروں پر ہیں وہ اس موقع پہ شکر ادا کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں، خیر اور عافیت کی دعائیں تمام عالم والوں کے لیے کرتے رہیں، سب کے لیے ہدایت، سب کے لیے شفا، سب کے لیے عافیت چاہتے رہیں۔ آپ گھر میں ہیں، گھر کے کاموں میں توجہ دیں، مصروفیات باہر کی نہیں ہیں تو گھر کے اندر مصروفیات تلاش کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کے سامنے سیرت پڑھنا پڑھانا، اس کا تذکرہ کرنا، مفید کتابوں کی تعلیم دینا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اسی طریقے سے نوافل اور مستحبات کا فرائض اور سنن کے بعد اہتمام کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اس موقع پر مفید ہوں گی۔ آخری چند باتیں جو متفرقات کے طور پر ہیں وہ آپ سے عرض کر دوں۔ ان دنوں میں ائمہ کرام، مؤذنین اور دیگر حضرات کا بھی خیال رکھا جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ ائمہ کرام، مؤذنین اور سارے لوگ یہ بھی بہت شدید متاثر ہیں، مساجد بھی متاثر ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا، آج پھر میں عرض کرتا ہوں کہ مسجدیں آپ کے ہفتہ واری چندوں سے ان کے انتظام چلتے تھے، سارا نظم اسی ہفتہ واری چندوں سے ہوتا تھا، الا ماشاءاللہ شہر کی چند ہی مساجد ایسی ہیں جہاں کے انتظامات کچھ لوگ، چند ایک لوگ یا کوئی ایک آدمی اپنے جیب خاص سے دیکھا کرتا تھا، لیکن بہت ساری مسجدیں، بلکہ اکثر مساجد وہ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ وہ ہفتہ واری چندے سے چلتی ہیں۔ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہم تو اپنے گھر میں ہیں، لیکن اللہ کا گھر کہیں متاثر نہ ہو جائے، اس لیے گھر میں تھوڑا ہلکا کھائیے مگر اللہ کے گھر کا چراغ نہ بجھنے دیجیے۔ ائمہ اور مؤذنین، خدام بڑی قربانی دے کر مسجدوں میں نماز کے سلسلے کو منقطع نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں بھی جب کہ باہر نکلنا اپنی موت کو دعوت دینا گویا کہ ہے، وبا پھیل رہی ہے، شہر میں بھی اب انتشار ہو رہا ہے اس وبا کا، اور کئی ایک مریض ایک ساتھ سامنے آ چکے ہیں۔ ایسے میں ائمہ اور مؤذنین کا جانا اور مسجدوں کو آباد رکھنا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ائمہ اور مؤذنین کا خاص خیال رکھیں، مسجدوں کا چندہ جس طرح سے ممکن ہو آپ مساجد کے ذمہ داروں کو پہنچا دیں تاکہ مسجدوں کا سلسلہ، مسجدوں کا نظام، مسجدوں کا نظم، مؤذنین اور ائمہ کا یہ مبارک قدم کہیں ٹوٹنے نہ پائے، بے حوصلہ نہ ہونے پائے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ اس سال مدارس پہلے سے متاثر ہیں، اور میں اس پر مستقل گفتگو انشاءاللہ مالیگاؤں کے مسلمانوں سے خاص طور پر کروں گا۔ مدرسہ برادری، تعلیم و تعلم سے تعلق رکھنے والی برادری سے چونکہ میرا تعلق ہے، اس لیے یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ مدارس اسلامیہ جو مالیگاؤں کے خاص طور سے ہیں، ان مدارس کا نظام چمڑوں کے ذریعے سے چلا کرتا تھا خاص طور پر۔ دوسرا بڑا ذریعہ اپنے
بجٹ کو پورا کرنے کا یہ مدارس اختیار کرتے تھے زکوٰۃ و صدقات کے جمع کرنے سے، جو کہ رمضان المبارک میں جمع کرنے کا اور لینے دینے کا ہمارے شہر کا مزاج ہے۔ لیکن اس سال سفرائے مدارس شاید آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکے۔ جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی رکھیں جو آنے والے سال میں دینی تعلیم کی تڑپ لے کر آئیں گے، اپنے اپنے علاقے میں چراغ روشن کرنے کی تمنا اور آرزو لے کر ہمارے شہر میں آئیں گے، تاکہ یہاں کے دانشکدوں سے اور تعلیمی اداروں سے اور یہاں کی تعلیم گاہوں سے وہ اپنی پیاس بجھا سکیں اور پھر واپس جا کر اپنے علاقے میں جہالت کی تاریکی کو اور جہالت کے اندھیرے کو دور کر سکیں۔ اگر ہم نے رمضان المبارک میں ان مدارس کا خیال نہیں کیا اور اپنی زکوٰۃ اور صدقات سے بھرپور ان کی مدد نہیں کی، تو بہت ممکن ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ مدارس بھی اپنے بجٹ میں شدید بحران کا شکار ہو جائیں گے اور شدید خسارہ انہیں لاحق ہوگا۔ اس لیے آپ سبھی کا خیال رکھیں، مدارس کا بھی خیال رکھیں۔ زکوٰۃ و صدقات اور خیرات جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ یہ بیماری اتنی جلدی ہمارے شہر سے رخصت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ زکوٰۃ جس علاقے کے مالداروں سے لی جائے گی اسی علاقے کے غریبوں و فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ اس طرف بھی غور فرمائیں گے تاکہ ہمارا جو دینی تعلیم کا سلسلہ ہے، ہمارا جو آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کا سلسلہ ہے، وہ سلسلہ بھی کہیں نہ ٹوٹے اور خیر اور عافیت کے ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ حوصلہ رکھیے، مایوس مت ہوئیے، اللہ رب العزت ساری چیزوں پر قادر ہیں اور سارے بگڑے کو بنانا ان کے لفظ کن کا کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں ہو جا تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اپنے رب کو راضی کیجئے۔ جمعہ کا دن ہے، اپنے اپنے گھروں کے اندر آپ عبادت کیجئے، اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھ لیجئے یا علماء کے فتوے کے مطابق جیسے آپ کو نماز پڑھنی ہو اس طرح سے نماز پڑھیے، مگر باہر سے ادھر ادھر جمع نہ ہوئیے۔ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیے، اللہ رب العزت کو یاد کریے، توبہ اور انابت سے کام لیجئے، صدقہ اور خیرات کیجئے، اپنا ہاتھ وسیع رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے دنوں میں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اسی رونق کو بحال فرما دیں اور اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں، بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیں، بے ہدایت لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیں اور پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔